دیو کا مطلب شیطان، بند کا مطلب جماعت۔ دیو کا مطلب تو شیطان ہوتا ہے، لیکن بند کا مطلب جماعت کرنا، یہ اس کمنٹ کرنے والے کا ایک ایسا جھوٹ ہے کہ جس کو یہ کمنٹ کرنے والا اور اس کی پوری جماعت قیامت تک ثابت نہیں کر سکتی کہ بند کا مطلب جماعت ہوتا ہے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں جناب راغب قاسمی وہابی کی اسی ویڈیو کو موضوع بحث بنایا گیا ہے۔ اس میں جناب راغب قاسمی وہابی نے دیوبند کے متعلق گفتگو کی ہے۔ اس تعلق سے میرے پاس جو حوالہ جات موجود ہیں انہیں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر جناب راغب قاسمی وہابی کی ویڈیو کی حقیقت آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، کیونکہ اس ویڈیو کے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ اس کی صاف ہے کہ وہ اپنے دیوبند کے بارے میں یا اپنے آپ کے بارے میں کچھ بھی کہیں، مجھے اس سے کیا، لیکن جو حوالے میرے پاس موجود ہیں ان کو دیکھ کر اور جناب راغب قاسمی وہابی کی اس ویڈیو کو سن کر کنفیوژن ہو گیا ہے، تو سوچا آپ سے بھی شیئر کر دوں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں حقیقت کیا ہے دیوبند کی۔ باطل کرد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ لفظ دیوبند کے تعلق سے میں نے کئی سارے کمنٹ دیکھے کہ جس میں لفظ دیوبند کا ترجمہ اور اس کا مطلب غلط سلط بیان کیا گیا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ لفظ دیوبند کے متعلق کہ دیوبند کا کیا مطلب ہے، دیوبند کے کیا معنی ہے اور دیوبندی کس کو کہا جاتا ہے، اس کے متعلق مختصر سی ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ جی ہاں، ضرور پیش کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ دیوبند اور دیوبندی کیا ہے، مگر کنفیوژن بڑھانے کے بجائے کنفیوژن کو ختم کریں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ دیوبند کے متعلق جو کمنٹ کیے گئے ہیں اس میں کیا لکھا گیا ہے، اس کے بعد لفظ دیوبند کے متعلق کچھ بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اس شخص کا کمنٹ آیا ہے کہ جو لکھتا ہے کہ دیو کا مطلب شیطان، بند کا مطلب جماعت۔ اس کی آئی ڈی کا نام فارمر جاوید 7032 اس طرح کر کے اس کی آئی ڈی کا نام ہے۔ اور یہی شخص دوسرے کمنٹ میں لکھتا ہے دیوبندی کا مطلب شیطان کا گروہ۔ اور ایک اور شخص ہے محمد وضاحت، یہ لکھتے ہیں کہ دیوبند کا ترجمہ بھی کر دو۔ تو یہ دو تین کمنٹ میں نے دیکھے تو میں نے سوچا کہ اس کے متعلق مختصر سی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائے۔ تو معزز ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ دیوبند یہ ایک شہر کا نام ہے۔ ضلع سہارنپور میں ایک شہر پڑتا ہے دیوبند کے نام سے۔ تو دیوبند اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اس شہر کو کہا جاتا ہے، اور اس شہر کا نام ہے کہ جو ضلع سہارنپور میں پڑتا ہے۔ تو دیوبند یہ ایک شہر کا نام ہے۔ جناب راغب قاسمی وہابی، آپ نے کہا کہ دیوبند ایک شہر کا نام ہے، لیکن آپ کے مولوی صاحب تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ کبھی مجھے موقع دینا سلمی صاحب جلسہ رکھنا اور مجھے پہلے سے ایڈوانس پیغام دینا، دیوبند کی شان بیان کرنی ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، ان کو دیوبند کی شان بیان کرنی ہے، اس لیے ان کو جلسے کی دعوت چاہیے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ دیوبند کی شان کیا بیان کرتے ہیں۔ او لوگو، رب اکبر کی قسم ہے، او لوگو اپنی بات کا ذمہ دار ہوں، اتنا بتا دیتا ہوں دیوبند کون ہے۔ خدا پاک کی قسم، صحابہ سے بچھڑا ہوا قافلہ ہے، صحابہ کی جماعت جاری تھی، کچھ لوگ پیچھے نظر آگے پیچھے رہ گئے، اللہ اکبر، صحابہ تو آگے چلے گئے، جو بچھڑا ہوا قافلہ ہے خدا نے انہیں دیوبند کا لقب دے دیا ہے۔ سن لیا سامعین آپ نے، جناب راغب قاسمی وہابی تو کہتے ہیں کہ دیوبند شہر کا نام ہے، مگر ان کے مولوی کہتے ہیں کہ دیوبند صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بچھڑے ہوئے قافلے کا لقب خدائے تعالی نے دیا ہے، اور اپنی اس بات پر اس دیوبندی مولوی نے اللہ کی قسم بھی کھا لی ہے اور کہا ہے کہ او لوگو رب اکبر کی قسم، او لوگو رب اکبر کی قسم ہے۔ حالانکہ اس قسم کے ذریعے اس دیوبندی نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، تاکہ لوگ دیوبند کو اتنا مقدس نام یا مقدس لقب سمجھ لے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا رکھا ہوا لقب ہے۔ حالانکہ لفظ دیوبند یا اس لقب کی سچائی جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ دیوبند کا لقب کس کا ہے، اور دیوبند جہاں دیوبندی مذہب کی بنیاد جناب رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے رکھی، اس کا پہلے نام کیا تھا اور پھر دیوبند کیسے ہوا، ایسی اور بھی کئی ساری معلومات اسی ویڈیو میں آپ کو آگے ملنے والی ہے، لہٰذا اس ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ چلیں اب دیکھیں جناب راغب قاسمی وہابی آگے کیا کہتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے آپ بہت کچھ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اب دیوبند کا ترجمہ کیا ہے جو انصاف نے پوچھا ہے، تو دیوبند کا ترجمہ اور دیوبند کا مطلب اور دیوبندی کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیں لفظ دیوبندی
اس کا اگر لغت میں ترجمہ دیکھا جائے تو دیکھیے میں لغت ہی سے بتاتا ہوں کہ دیوبند کا کیا ترجمہ ہوتا ہے اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے نور اللغات جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 832 ہے۔ تو دیو کا جو معنی لکھا ہے، اس میں کئی سارے معنی لکھے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دیو کا مطلب اور دیو کے معنی شیطان اور خناس کے ہوتے ہیں، دیو کے معنی شیطان کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے فیروز اللغات صفحہ نمبر 217، اس پر بند کا جو مطلب لکھا ہے اور بند کے جو معنی لکھے ہیں وہ کئی سارے معنی ہیں، ان میں سے ایک ہے قید۔ بند کا مطلب اور بند کے معنی قید کے لکھے ہیں۔ اب دیوبند، دیو کا مطلب شیطان اور بند کا مطلب قید، تو اس کا مطلب اور اس کے معنی کیا ہوئے؟ دیوبند یعنی شیطان قید، شیطان بند۔ تو دیوبندی کا جو مطلب ہوتا ہے، دیوبندی کا مطلب ہوتا ہے شیطان کو بند کرنے والا، شیطان کو قید کرنے والا اور شیطان پر قابو پانے والا۔ دیکھیے ایک اور لغت کی کتاب ہے فیروز اللغات فارسی اردو، اس کا صفحہ نمبر 442 ہے۔ اس پر دیوبند کا جو مطلب لکھا ہے، دیوبند کے جو معنی لکھے ہیں وہ لکھے ہیں دیووں پر قابو پانے والا، ہندوستان کا ایک شہر، دیووں پر قابو پانے والا۔ اب دیووں پر قابو پانے والا، شیطان پر قابو پانے والا اور شیطان کو بند کرنے والا اور شیطان کو قید کرنے والا، یہ ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے دیوبند کا ترجمہ اور دیوبند کا مطلب۔ تو سن لیا سامعین آپ نے، آئیے فیروز اللغات کو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اس میں دیکھیں دیوبند کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے دیووں کو قابو میں کرنے والا، اور دوسرے نمبر پہ دیووں کے رہنے کا مقام، اور پھر کئی اور باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ دیوبند کا مطلب اگر دیووں یعنی شیطانوں کو قابو میں کرنے والا کیا جائے، لیا جائے، تو اس کا یہ مطلب واقعہ کے خلاف ہوگا، کیونکہ شیطانوں کو دیوبند میں قابو میں نہیں کیا گیا ہے۔ لیکن اس کا دوسرا مطلب لیا جائے تو بالکل درست مطلب ہوگا، دیووں یعنی شیاطین کے رہنے کا مقام۔ یہ اس لیے بھی صحیح ہے کیونکہ دیوبند کا نام پہلے دیوی بند تھا، پھر دیوبند ہو گیا۔ بطور ثبوت آپ یہ کتاب دیکھیں جس کا نام ہے حیات عثمانی، اور اس کے صفحہ نمبر 54 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے میرے نزدیک وجہ تسمیہ کی پہلی 2 روایتیں عقل اور قیاس کے اعتبار سے زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہیں کہ دیوبند دیوی اور بن سے مرکب ہے۔ ان دونوں لفظوں کی آمیزش نے اس کو اولاً دیوی بن سے موسوم کرایا، جو بعد ازاں کثرت استعمال سے دیوبند، اور پھر رفتہ رفتہ تصرف متکلمین سے دیوبند ہو گیا۔ مطلب یہ کہ دیوی بن سے لوگ دیوبند بولنے لگے، لہٰذا دیوبند کا مطلب دیووں یعنی شیطانوں کو قید کرنے والا بتانا سراسر واقعہ کے خلاف ہے، لیکن شیطان کے رہنے کا مقام اگر یہ مطلب لیا جائے تو بالکل درست ہے۔ اب یہ درست کیسے ہے، اس پر تفصیلی معلومات کے لیے ویڈیو دیکھتے رہیں، آگے میں بتاتا ہوں کہ کیسے یہ مطلب بالکل درست ہے۔ ابھی دیکھیے جناب راغب قاسمی آگے کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کی جائے گی۔ اور اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ دیوبندی کس کو کہا جاتا ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دیوبندی ہر اس شخص کا نام ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر چلتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہو۔ جناب راغب قاسمی وہابی، اگر دیوبندی کا مطلب دیگر باتوں کے علاوہ ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہو یہ بھی ہے، تو اس معیار پر تو دوسرے کو چھوڑیں، آپ کے دیوبندی مذہب کے بانی جناب رشید احمد گنگوہی ہی اس پر کھرے نہیں اتر پائیں گے۔ ثبوت دینا میرا کام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی سنتیں ایسی ہیں جن پر آپ کے دیوبندی مذہب کے بانی جناب رشید احمد گنگوہی نے عمل نہیں کیا، تو کیا انہیں آپ دیوبندیت سے خارج کر دیں گے، یا جو تفصیل آپ بیان کر رہے ہیں اسے مبنی بر مکر و فریب کہیں گے؟ بات بھی کریں تو جناب کم از کم سوچ لیا کریں کہ ان باتوں کی زد میں آپ کے اپنے کون کون آ جائیں گے، اور اگر اپنے گھر کی خبر آپ کو نہیں ہے تو ایسی بات ہی مت کریں، یا کم از کم باتیں کرنے کا سلیقہ سیکھ لیں۔ آپ کو یہاں ایک ایک سنت نہیں بلکہ صرف یہ کہنا تھا کہ سنتوں پر عمل کرتا ہو، یہ نہیں کہ ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہو۔ خیر سامعین، اب آگے دیکھیں یہ جناب راغب قاسمی وہابی کیا کہتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتا ہو، تابعین اور تبی تابعین کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اولیاء اللہ اور بزرگوں کو اپنا رہنما اور قائد مانتا ہو اور انہی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو، اور سنت کو زندہ کرنے والا اور بدعت کو مٹانے والا ہو، شرک کو ختم کرنے والا ہو، شرک و بدعات سے نفرت کرنے والا ہو، گمراہی کو ختم کرنے والا ہو،
اور ان تمام چیزوں کو کرنے میں ہی اپنی نجات سمجھتا ہو، اس شخص کو دیوبندی کہا جاتا ہے، اور ایسے شخص کو دیوبندی کہا جاتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہو، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کی حفاظت کرتا ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کی حفاظت کرتا ہو، تابعین تبع تابعین کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اور ان سب میں اپنی نجات سمجھتا ہو، اس شخص کو دیوبندی کہا جاتا ہے۔ تو جناب راغب قاسمی وہابی، آپ نے جن جن باتوں کو بیان کیا ہے کہ ان سب کو کرتا ہو تو وہ دیوبندی ہے، تو یہاں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے جن جن باتوں کا ذکر کیا ہے، اگر وہ تمام باتیں قادیانی میں ہو، مودودی میں ہو، اہل حدیث وغیرہ میں ہو، تو کیا ان سب کو آپ دیوبندی کہیں گے؟ اور اگر ان باتوں میں سے کسی ایک یا دو پر کسی دیوبندی کا عمل نہیں ہو تو کیا اسے دیوبندیت سے خارج کر دیں گے آپ؟ میں نے اپنی ویڈیو میں جو اسی چینل پر اپلوڈڈ ہے ثابت کیا ہے کہ دیوبندی بدعت بھی کرتے ہیں اور شرک بھی اور دیگر خرافات بھی، تو کیا ان لوگوں کو آپ دیوبندی نہیں مانیں گے؟ دیوبندیت سے ان لوگوں کو باہر نکال دیں گے آپ؟ اور کہیں تو آپ کی اس تفصیل یا معیار پر آپ کے بڑے بڑے حضرتوں کو پرکھا جائے تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ نے جو تفصیل بیان کی ہے اس معیار پر آپ کے بڑے بڑے حضرت بھی کھرے اترتے ہیں یا نہیں، یہ بھی لوگوں کو پتہ چل جائے، پرکھا جائے۔ المختصر یہ کہ جناب راغب قاسمی وہابی، آپ نے اس ویڈیو میں بھی مکاری سے کام لیا ہے اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب دینے کا کام کیا ہے، کیونکہ آپ نے جو تفصیل بیان کی ہے اس تفصیل اور اس معیار پر اگر آپ کو ہی جانچا جائے، پرکھا جائے، تو آپ بھی دیوبندیت سے خارج نظر آئیں گے۔ خیر، عقل مند را اشارہ کافی است۔ جناب راغب قاسمی وہابی، آپ کے دیوبند کے مجمع عام میں آپ کے سوامی رام دیو نے دیوبند کے بارے میں کیا کہا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو یہ ویڈیو دیکھیے۔ آپ لوگوں کے بیچ میں مشہور یوگ گرو سوامی رام دیو جی تشریف لائے ہیں، ان کا استقبال کریں زوردار۔ ابھی ہریدوار سے تشریف لائے ہیں، میں بھی استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان کے کروڑوں ہندوستانیوں کی دھڑکن اور بڑے یوگ گرو جناب بابا رام دیو جی، میں درخواست کروں گا بابا رام دیو جی سے کہ آئیں اور آپ لوگ ذرا زوردار استقبال کیجئے، تشریف لائیں۔ میں جن کی بہت دل سے عزت کرتا ہوں اور بہت عرصے سے میری تمنا تھی کہ دیووں کی جہاں بندگی کی جاتی ہے، خدا کی جہاں بندگی کی جاتی ہے، ایسے اس بھگوان کی دھرتی پر، دیوبند پر مجھے آمنترت کیا ہے۔ میں پرتھم تو بھائی محمود مدنی صاحب کا، مولانا صاحب کا بہت ہردے سے ان کا شکر گزار ہوں۔ تو جناب راغب قاسمی وہابی، اس میں آپ دیوبندیوں کے سوامی بابا رام دیو نے دیو کا مطلب دیووں یعنی خدا اور بند کا مطلب بندگی کیا ہے، اور دیووں کی جہاں بندگی کی جاتی ہے یہ کہا ہے، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے آج تک کسی دیوبندی نے اپنے سوامی رام دیو کی اس بات کی تردید نہیں کی ہے، لہٰذا دیوبند کا مطلب جہاں دیووں کی بندگی کی جاتی ہے یہ کیا گیا ہے، اور دیوبندی اس پر خاموش رہے۔ اور پیچھے گزر چکا کہ دیوبندی وہابی خطیب نے صحابہ کے بچھڑے ہوئے قافلے کو اللہ نے دیوبند کا لقب دیا، یہ کہا ہے۔ حالانکہ اگر لقب ہی کی بات کریں تو دیوبند لقب کسی کو اللہ تعالی نے نہیں دیا، بلکہ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس پر ساری ذریت دیوبند ثبوت دینے سے قیامت تک عاجز رہے گی۔ لیکن سامعین و ناظرین، اگر لقب ہی کی بات کی جائے تو دیوبند کا لقب اگر کسی کا تھا تو وہ ہے قارون۔ جی ہاں، قارون کا لقب دیوبند تھا۔ یہ دیکھیں کتاب فیروز اللغات فارسی، اس کے صفحہ نمبر 464 پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے دیوبند تیمورس جمشید اور قارون کا لقب۔ مگر دیوبندی مولوی نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا اللہ نے دیوبند کا لقب صحابہ کے بچھڑے ہوئے قافلے کو دیا۔ کیا اس طرح لوگوں کو گمراہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کرامتوں پر غلو اور جھوٹ کا بے سوچے سمجھے فتویٰ داغنے والے دیوبندیوں وہابیوں، اپنے گھر کی ان باتوں پہ کب تمہارے منہ کھلیں گے؟ تو سامعین و ناظرین،
ابھی چند حوالے اور بھی میرے پاس رہ گئے ہیں، مگر اتنے ہی سے آپ نے بہت کچھ سمجھ لیا ہوگا جناب راغب قاسمی وہابی اور دوسرے دیوبندیوں کے متعلق۔ لہٰذا بس اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ دیوبندی جو دیوبند کا مطلب اور دیوبند کے بارے میں بتاتے ہیں اس میں کتنی مکاریاں یہ لوگ کرتے ہیں اور کیسے کیسے جھوٹ بولتے ہیں، یہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے، اور لوگ ان مکار اور کذاب اور گمراہ گر دیوبندیوں وہابیوں سے اپنی حفاظت اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کر سکیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔